بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی. ناظرین، کسی بھی سوسائٹل بڑے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز کا کولیبوریشن، انٹیگریشن اور جوائنٹ ایفرٹس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی سلسلے میں پنجاب پروبیشن اینڈ پے رول ڈپارٹمنٹ، جو کہ ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے ہومز ڈپارٹمنٹ پنجاب کا، اس کے ڈائریکٹر جنرل محمد شاہد اقبال یونیورسٹی آف سرگودا کے وزٹ پہ ہیں اپنی کمپلیٹ ٹیم کے ساتھ. دیر آر سیورل آبجیکٹیوز آف ہز وزٹ. وہ کیوں یونیورسٹی آف سرگودا ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کا مین فنکشن کیا ہے اور کس طرح سے ایک بڑی سوسائٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. شاہد صاحب، ویلکم ٹو یونیورسٹی آف سرگودا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ اس آبجیکٹیو کو ڈسکس کریں کہ یونیورسٹی آف سرگودا میں یا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جو جوائنٹ ایک کولیبوریشن ہے تھرو MOUs، اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے اینڈ وائی یور ڈپارٹمنٹ از یوزنگ دس ویری امپورٹنٹ پلیٹ فارم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جیسے یونیورسٹیز، کالجز ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس تھیوری پڑھتے ہیں، لیکن جو ریسرچ اور جو پریکٹس ہے وہ اس کا فقدان ہے. تو اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے پنجاب پروبیشن اینڈ پے رول ڈپارٹمنٹ، جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے جتنے ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOUs کی ایک جو ہے وہ پروویژن اپنے قانون میں ڈال کے تو یہ کام شروع کیا ہے. تو اس میں سر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پریکٹیشنر ہیں، ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں جو آپ کے سوسیالوجی، کرمنالوجی اور سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کلاس روم میں پڑھتے ہیں. یعنی وہ کیا ٹرینڈز ہیں جن میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کرائم کمٹ کرتا ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ کرائم دوبارہ کرتا ہے. اچھا، اس پیٹرن کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، وہ کون سے ٹولز ہیں جن کو ڈیولپ کر کے ہم لوگ جو ایک ریکرنس آف کرائم ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ چونکہ ہمارے پاس یہ جو اوفینڈرز ہیں دو طرح کے، ایک جو پیٹی اوفینسز کرتے ہیں، بجلی چوری کی ہے، پرائس ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، اسلحے کی نمائش کی ہے، تو ایسے لوگ تو کورٹ ان کو جو جیل میں بھیجنے کی بجائے وہ ان کو پروبیشن کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ریفارم کریں، ان کی ریہیبلیٹیشن کریں، ان کو سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کریں تھرو ڈفرینٹ میجرز. تو اس میں جو پرپز یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے اسٹوڈنٹس تھیوری پڑھتے ہیں ان کو مس میچ کریں ان کی تھیوری کو پریکٹس کے ساتھ. تو یہ جو ہم اس MOU کے بعد انشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹس آئیں گے تو وہ جو تھیوری پڑھتے ہیں کلاس میں اس کو ہم پریکٹس کرائیں گے. اپنے جو پروبیشنرز ہیں ان کو ان کے سامنے بٹھا کے ایز اے کیس اسٹڈی وہ ان کا انٹرویو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے اس نے جرم کیا، یا ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا. تو دس از اے یہ مکس میچ آف تھیوری اینڈ پریکٹس. تو اس MOU کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو سیکنڈلی یہ ہے کہ جو فیکلٹی ہے آپ لوگوں کی ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں آ کے ہمارے آفیسرز کو لیکچرز دیں جو آف کورس انہی ڈسپلنس کے سائیکالوجی، سوسیالوجی، کرمنالوجی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو اگر آپ کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو کسی بھی طرح کا کوئی ہمارے اینڈ سے ان کو چاہیے گائیڈنس تو ہم آ کے دیں گے. تو تھرو دس MOU ہم ریسرچز کریں گے، ہم انٹرنشپ کریں گے، ہم اس پارٹنرشپ کے ذریعے بہت سارے نئے ٹولز ڈیولپ کریں گے جن کی مدد سے ہم سوسائٹی کا جو کرائم ہے اس کو ہم جی ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی ڈسکشن کرتے ہیں. یو ہیو وزٹڈ سیورل پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، اور آپ چونکہ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور پنجاب کی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو وزٹ بھی کر رہے ہیں. آج آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا، جو کہ نارملی ایک ناٹ پیور اربن ایریا، اس فار اوے یونیورسٹی، نارملی سرگودا کا ٹریول کرنے سے پہلے تھوڑا سا سول سروس کے جو لوگ ہیں جو اسلام آباد، لاہور میں بیٹھے ہیں، دے آلویز اوائڈ. کیسا پایا آپ نے اس یونیورسٹی کو، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. اور دوسرا آپ ہماری لیڈرشپ سے ملے، ہمارے وائس چانسلر سے، پرو وائس چانسلر سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو یور تھاٹس کہ ایک پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن کا جو امیج لے کے آپ آئے تھے اور جیسا آپ نے اس یونیورسٹی کو یا اس کے انیشیٹیوز کو یا اس کے ریولیوشنری لیڈرشپ کو کیسا پایا آپ نے؟ دو چیزیں ہیں اگین ڈاکٹر صاحب اس میں. یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ اٹس آف دا بیٹن ٹریک، یہ مین روڈ پہ نہیں ہے، یعنی اسلام آباد سے لاہور کے درمیان. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ
اس کی جو پہچان 2-3 طریقوں سے آپ دیکھتے ہیں. ایک کہ وہاں کی ہیومن ریسورس کیسی ہے، یعنی ٹیچرز فیکلٹی کیسی ہے. دوسری وہ کتنا آئی ٹی انیبلڈ ہے. اور تیسرا بات وہ کتنا ریسرچ اور انوویشن کے اندر ہے. اچھا میرے لیے اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز اینڈ آئی کنفیس اٹ کہ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے آئی ہیو ہیڈ دس آنر کہ میں نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بھی وزٹ کی ہیں، اور میں نے یورپین، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، وہ ساری یونیورسٹیز بھی، آکسفورڈ، کیمبرج، ہائیڈلبرگ، سورنبورن، یہ میں نے وزٹ کی. تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی تو بالکل نہیں لگتی، یہ بالکل ایک کارپوریٹ اینٹی لگتی ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی لیڈرشپ ہے جس کا ایک ویژن ہے، ایک کارپوریٹ ویژن لے کے چل رہی ہیں. یعنی دی کائنڈ آف انفراسٹرکچر اٹ ہیز، ٹاپ آف دی لائن کمیٹی روم، کمیونٹی سینٹرز، جم، کینٹینس. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دس از پار ایکسیلنس ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس یونیورسٹی کی اسٹرینتھ مجھے سمجھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کولیبریٹیو ماڈل میں چل رہی ہے. ان لوگوں نے بھی بڑی کولیبریشنز کی ہیں. یعنی ایجوکیشن تو ہے ہی ہے، ہیلتھ اور ایگریکلچر جو انہوں نے 2 الائڈ فیسلٹیز ڈسپلن ہیں جو کہ اور یونیورسٹیز میں نہیں ہیں، اس کے اندر ہی انٹرنیشنل پارٹنرشپس میں چائنیز کے ساتھ، ٹرکس کے ساتھ جا رہے ہیں، وچ از اے ویری ہیلدی سائن. تو دس واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز اینڈ اٹس ویری امپریسو. آل کوڈوز ٹو یور لیڈرشپ سر، دی وائس چانسلر صاحب. شاہ صاحب، کسی بھی پبلک سینٹرک انیشیٹو کے لیے لیڈرشپ آلویز میٹرز. بہت سارے ایسے انیشیٹو ہیں، اگر آپ کی لیڈرشپ ویک ہو تو انیشیٹو شروع میں ختم ہو جاتے ہیں، اس کو ٹیک آف کرنے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس پاسڈ اوے. لیکن اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو اور وہ اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کرتی ہو کہ پبلک سینٹر میں جو انیشیٹو آپ لینے جا رہے ہیں کتنا ان ڈیپتھ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے. پرٹیکولرلی آپ کے ڈپارٹمنٹ جو پروبیشن اینڈ پے رول ہے، اس کا نام بھی لوگوں نے کم سنا ہوا ہے، لیکن ونس یو ہیو ٹیکن اوور اور آپ اس کی لیڈرشپ میں آئے تو اب اس کی ویزیبلٹی ہر جگہ نظر آ رہی ہے. جو آبجیکٹیو آپ نے ڈسکس کیے اپنے صبح کی میٹنگ کے اندر بھی اور ابھی بھی جو بتا رہے ہیں، اٹس اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو ناٹ اونلی فار پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، اسٹوڈنٹس، فار دی پریزنرز ایز ویل. تو یہ سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو آپ امپروو کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مین جس ویژن کو لے کے آپ چلے ہیں، دیٹس انٹائرلی انٹیگریٹ ود پنجاب گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، کیا آبجیکٹیو ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ ان سارے انیشیٹو سے؟ اس کا میں اس طریقے سے آنسر کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے مختلف پلیئرز ہیں. یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ تو ایک تو مین ڈپارٹمنٹ ہے ایڈمنسٹریٹو لیول کا پنجاب میں، لیکن اس کے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے جو پلیئرز ہیں اس میں پریزن ہے، جو ہینس کرائم والے ہیں وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں آفینڈرز، پروبیشن اینڈ پیرول ہے، پروسیکیوشن ہے، لاء ہے، جوڈیشری ہے. تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی انٹیگریشن جو ہے وہ کتنی ہے، جو کہ نہیں تھی. تو ایک جو بہت امپورٹنٹ انیشیٹو جو یہاں آ کے میں نے سمجھا، جب میں نے اپنی ڈپارٹمنٹ کی تمام ڈیجیٹلائزیشن کر لی، ریکارڈ کر لی، اور تمام کو میں نے اپنا ایک offenders مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنا کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کر کے ایک بالکل انالیٹکس ڈریون ایک ہم نے اس کو اینٹی بنا دیا. تو اس کے بعد دین آئی تھاٹ کہ میں نے تو اپنی کمپیوٹرائزیشن کر لی، ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی میری، لیکن جو باقی پلیئرز ہیں کرمنل جسٹس اس کے ساتھ میری انٹیگریشن نہیں ہے. تو تب ہم لوگوں نے پھر جوڈیشری کے پاس گئے، ہم نے جوڈیشری کے ساتھ اپنی انٹیگریشن مکمل کی ہے. یعنی جوڈیشل انفارمیشن سسٹم ہے، یعنی ججز جو فیصلے کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، تحصیل لیول پہ، ایون پروونشل سطح کے اوپر، وہ سارا ریکارڈ بجائے اس کے کہ وہ مینول طریقے سے آئے، وہ تھرو سسٹم ہمارے سسٹم میں آ جائے جو ہمارا. تو ہم نے اس کی انٹیگریشن جوڈیشری کے ساتھ کی. اسی طریقے سے پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، یعنی جو جیلوں میں چلے گئے ہیں قیدی اور جو ایلیجیبل ہیں کہ پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ ہے پیرول پہ رہا کرنا، پروبیشن اینڈ پیرول ڈپارٹمنٹ کا، تو ان کا سارا ڈیٹا ہم لوگوں نے انٹیگریٹ کر کے تو ہم ایک کلک سے چیک کر سکتے ہیں کہ جیلوں میں اس وقت اگر 60,000 قیدی ہیں تو 60,000 قیدی میں سے کتنے اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ایلیجیبل ہیں کہ وہ پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں، جس کو کہ پہلے انٹیگریشن سے پہلے مہینوں سالوں لگتے تھے، مینول تھا کام. لائک وائز پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹیگریشن اس کی ہم لوگوں نے کی. پولیس کے ساتھ ہماری انٹیگریشن ہے جو پولیس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. یعنی آپ
کوئی بھی offender کیا وہ ہمارے پاس آیا, ہم فوری طور پہ اپنی انٹیگریشن کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف کتنی اور FIRs ہوئی ہیں. چونکہ ہمارا سارا ڈیٹا انٹیگریٹڈ ہے تو جیسے ہی ہم سسٹم انٹر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے, جو کہ آف کورس پہلے یہ بالکل ویزیبلٹی نہیں تھی, کہ ایک offender ایسا بھی ہے جس کے خلاف 47 FIRs ہیں. تو پھر یہ جو جتنے اس وقت 45,000 پلس offenders ہیں پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول کے پاس, تو 45,000 پلس کا ڈیٹا ڈسٹرکٹ وائز, کرائم وائز, کون سے فیکٹرز ہیں, تمام کا تمام ہمارا. تو ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ انٹیگریشن ہے ان تمام پلیئرز کی جو کہ مین رول پلے کرتے ہیں اس کرمنل جسٹس سسٹم میں. جب ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے لیے خاص طور پہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, سوشل ورک ہے, سوشیالوجی ہے, کرمنالوجی ہے, سائیکالوجی ہے, فار آل سوشل ورک ڈپارٹمنٹس, اگر آپ بریفلی ان کو تھوڑا رہنمائی کر دیں کہ کس طرح سے اگر وہ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کریں, ہاؤ اٹ کین بی یوزفل فار دیم, جو تھیریز وہ یونیورسٹیز میں پڑھ کے آتے ہیں کس طرح سے پریکٹیکل ایکسپیرینس یا پریکٹیکل ایکسپوجر آپ کا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, سو دیٹ اٹ کین بی ویری یوزفل فار دی اسٹوڈنٹس ٹو چوائس یور ڈپارٹمنٹ فار دی انٹرنشپ. اچھا, ایک تو انٹرنشپ جو ہے وہ ایک گریڈڈ ایکٹیویٹی بن چکی ہے HEC کی ڈائریکشن کے مطابق, یعنی ان کو سرٹن پرسنٹیج مارکس کے ملتے ہیں. تو آف کورس یہ جو انسٹیٹیوشنز میں نے دیکھا ہے, جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے, اچھا وہ بھی یہ دیکھنا دے آر آن دا ہنٹ کہ وہ دیکھیں کون سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بڑی اسٹرکچرڈ انٹرنشپ ہو سکے. تو ان دیٹ کیس آئی ووڈ سے کہ ہمارا جو پروبیشن اینڈ پیرول ڈپارٹمنٹ ہے, اٹ آفرز اے ویری ویلیویبل اپرچونیٹی فار دیم. ہماری جو سیلینٹ فیچرز ہیں انٹرنشپ پروگرام کے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ہائیلی اسٹرکچرڈ پروگرام, اٹس فزیکل پروگرام, دے ہیو ٹو کم فزیکلی فار 6 weeks, اور اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہم ان کو ڈومین اسپیسیفک نالج دیتے ہیں کہ پروبیشن اینڈ پیرول کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز کے اوپر ہم لوگ ان کو فیلڈ کے وزٹس کراتے ہیں, جو کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ آپ کا ایکسپوجر انفیکٹ انرچ کرتا ہے آپ کی لرننگ کو, پریکٹیکل ایکسپوجر. تو ہم لوگ جو کرمنل جسٹس میں جتنے پلیئرز, جیسے میں نے کہا پروسیکیوشن, لا, پریزن, جوڈیشری, ان تمام کے پاس ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. نہ صرف یہاں ریسکیو 1112, پیفڈا, پیفسا جو ہماری فورینزک سائنس لیبارٹوری ہے, جو یہ ہمارا فوڈ اینڈ ایگریکلچر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بنی ہے, اس میں ان کا ہم وزٹ کراتے ہیں. تو ایک پریکٹیکل ایکسپوجر ملتا ہے. اور سیکنڈلی دے آر ایبل ٹو ڈو انڈیویجول ریسرچز, ہم ان کو دیتے ہیں. پھر ہم گروپ ریسرچ 4 اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا کے ہم ان کو, تو دے آر ایبل ٹو کنڈکٹ فرسٹ ہینڈ ریسرچز. تو اس میں ہم جو ہے وہ آف کورس ان کو ہم اسسٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ٹاپک دے کے تو ہم ان کو ان سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں ریسرچ کر کے دیں. نو, آور فیکلٹی سٹ ود دیم, یہ میرے آفیسرس بیٹھتے ہیں اس انسٹیٹیوشن جہاں سے وہ انٹرنز آئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یونیورسٹی آف سرگودا کے, تو فار ایگزامپل کرمنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی ٹاپک ان کو دے دیا ہے, جو کرمنالوجی کی فیکلٹی ہے وہ مانیٹر کرتی ہے اس کی ریسرچ, تو اس کے بہت ہی ویلیوبل. اور میں شیئر کروں گا جس انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہمارے ابھی تک ریسرچز یہ MOU سائن ہوئے ہیں, بہت اچھی بڑی روبسٹ ریسرچز جو ہے نا وہ they have produced. So there is a formal assessment method as well. Formal assessment method and graded activity directly monitored by the faculty of that institution from where those internees are coming from. Great. آخری کوشچن جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ناظرین کے لیے شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ انیشیٹو لے رہے ہیں, لیڈرشپ از دیئر, ڈپارٹمنٹ از دیئر, how much government is supportive for your department in these all initiatives, particularly Punjab government and federal government? One very important thing, our administrative department is home department, تو leadership matters a lot. تو ہمارے جو سیکرٹری صاحب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب ہیں, is very proactive, very IT savvy, اور very meticulous to the fine details. تو ان کی فل پیٹرنیج ہے. آف کورس جو ڈائریکٹریٹ جنرل ہے وہ آپریشنل لیول کا آفس ہے, جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہے وہ سیکریٹری ہوم ہے. تو انٹل اینڈ انلیس ان کی پیٹرنیج نہ ہو, ان کی اونرشپ نہ ہو اور ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہ ملے تو وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو بہت زبردست انہوں نے جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. اسی کی وجہ سے ہم لوگ جو جتنے الحمدللہ فار پاسٹ لائک 16 months جو اس ڈپارٹمنٹ کی ٹریجیکٹری بنی ہے,
इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स पे जा रहे हैं, हमारे इनकी CPD मॉडल कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारे ऑफिसर्स की रेगुलर पैटर्न पे होती है। जो अमर्जिंग चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल एडेप्टिव AI है, उसके ऊपर हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। जो भी डिफरेंट तरह की एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उसके ऊपर जो है वो हम उनको जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है उस एरिया की, उनके ज़रिए हम उनको लेक्चर्स दिलवाते हैं। तो यू आर वेरी राइट सर, आई एंडोर्स के भाई जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कोई भी एक हायर डिपार्टमेंट जो है वो कितने इफेक्टिवली डिलीवर करेगा। उनकी सपोर्ट और पैटर्नेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाजरीन, अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग। आपने बातें सुनी कितना इंपॉर्टेंट है ये डिपार्टमेंट और कितने अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द ग्रेटर सोसाइटल बेनिफिट। ख़ास तौर पे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दे कैन कॉन्टैक्ट विद दैम। फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वी हैव कैरियर डेवलपमेंट सेंटर। जो भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन कॉन्टैक्ट विद कैरियर डेवलपमेंट सेंटर और दे कैन अप्लाई फॉर दिस डिपार्टमेंट। हर साल इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं फॉर इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप्स के बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू अप्लाई फॉर द हायर स्टडीज़, और यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।